یہ کہانی ایک گاؤں کی شادی کی محفل سے شروع ہوتی ہے جہاں ہر طرف خوشی کا ماحول تھا۔ شادی کے محفل میں رنگین رقص، میٹھے پکوان، خوشبودار کھانے اور گاؤں کے لوگ خوشی سے محظوظ ہو رہے تھے۔ یہ ایک خوبصورت شام تھی اور اس محفل میں سب خوش تھے۔ شور شرابہ تھا، آوازیں گونج رہی تھیں اور ہر طرف لوگ خوشی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اسی خوشی کے ماحول میں سارہ اور علی کی ملاقات ہوئی۔ سارہ اور علی دونوں مختلف گاؤں سے تعلق رکھتے تھے، لیکن شادی کی محفل میں وہ ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ دونوں کی ملاقات ایک معصوم سی کھیل سے ہوئی جو دراصل آنکھ مچولی کی طرح تھا۔ اس کھیل کے دوران دونوں کے دلوں میں ایک نرم سی محبت کی جھرمٹ پیدا ہوئی۔ ایک دوسرے کی آنکھوں میں وہ جذبہ تھا جسے وہ خود بھی سمجھ نہیں پائے تھے۔ علی اور سارہ کے درمیان ایک خاص سی کیمسٹری تھی، مگر سارہ کو علی سے محبت تھی، مگر اتنی زیادہ نہیں جتنی علی سارہ سے کرتا تھا۔ علی ایک ایسا لڑکا تھا جو سچ میں سارہ جہاں اپنی محبت کے لیے قربان کرنے کو تیار تھا، وہ سارہ کے لیے جان دینے تک کو تیار تھا، لیکن سارہ ہمیشہ اس کی محبت کو شک کی نظر سے دیکھتی تھی۔ سارہ کا ماننا تھا کہ علی ہمیشہ صرف باتیں کرتا ہے، وہ کبھی کچھ نہیں کرتا۔ وہ علی سے کہتی تھی، تم ہمیشہ یہی کہتے ہو کہ تم میرے لیے یہ کر دو گے، وہ کر دو گے، لیکن تمہاری باتوں میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تم میری محبت میں سچے نہیں ہو، تم صرف باتوں کے ماہر ہو۔ علی خاموش ہو جاتا، اس کے دل میں درد تھا، مگر وہ سارہ کے سامنے کبھی اپنے جذبات کا اظہار نہیں کرتا تھا۔ وہ اپنی محبت کو ثابت کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا، مگر سارہ کبھی اس کی محبت کو سنجیدگی سے نہیں لیتی تھی۔ پھر ایک دن سارہ نے علی سے کہا، آج میں تمہارا امتحان لوں گی، تم مجھے دکھاؤ کہ تم سچی محبت کرتے ہو۔ علی نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، مگر وہ اس بات کو اپنے دل میں چھپائے بیٹھا تھا۔ کچھ دنوں بعد سارہ کو علی کی کال آئی۔ علی نے کہا، اگر تم مجھ سے محبت نہیں کرتی اور اگر تم مجھ سے شادی نہیں کرو گی تو میں خود کو کچھ کر لوں گا۔ سارہ نے علی کی اس بات کو صرف باتوں کا حصہ سمجھا اور کہا، تم صرف باتیں کرتے ہو، تم کچھ نہیں کر سکتے، تم کبھی کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ لیکن علی نے سچ میں اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے ایک ایسا قدم اٹھایا جس کا سارہ نے کبھی تصور نہیں کیا تھا۔ علی نے اپنی محبت کو ثابت کرنے کے لیے اپنی جان دینے کا فیصلہ کیا۔ وہ سچ میں اپنی محبت کے لیے اتنا جذباتی ہو چکا تھا کہ اس نے خود پر پٹرول چھڑک کر آگ لگا لی۔ علی نے اپنی زندگی قربان کر دی۔ وہ اپنے جذبات اور محبت کو سچ ثابت کرنے کے لیے اس حد تک گیا کہ اپنی جان کی قیمت ادا کر دی۔ علی کی موت کے بعد سارہ کو شدید افسوس ہوا۔ وہ بہت پچھتائی کہ علی کی محبت سچی تھی اور وہ اپنے دل کی بات کہنے کے لیے اپنی زندگی قربان کر چکا تھا۔ سارہ کا دل غم سے بھر گیا اور وہ ہمیشہ اس بات پر افسوس کرتی رہی کہ اس نے علی کو نظر انداز کیا۔ سارہ کا دل اس غم سے چور ہو گیا اور وہ ہمیشہ یہ سوچتی رہی کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر بیٹھی تھی۔ سارہ کے دل میں خلا تھا جو کبھی بھی علی کی قربانی کے بعد بھر نہ سکا۔ وہ ہمیشہ علی کو یاد کرتی اور اس کی قربانی کا پچھتاوا کرتی رہتی تھی۔ اس کے بعد سارہ نے شادی کر لی، مگر علی کی قربانی کی یاد اس کے دل میں ہمیشہ زندہ رہی۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اکثر علی کی یاد میں روتی رہتی تھی۔ سارہ کی زندگی ایک اذیت بن گئی اور وہ ہمیشہ یہ سوچتی رہتی تھی کہ اگر وہ علی کی محبت کو سچ میں تسلیم کر لیتی تو آج اس کی زندگی کتنی مختلف ہوتی۔ وہ اپنے فیصلے پر پچھتاتی رہی اور ہمیشہ علی کو یاد کر کے افسوس کرتی تھی۔ سارہ کے دل میں علی کی قربانی کا دکھ کبھی ختم نہ ہوا۔ وہ کبھی بھی اس حقیقت کو تسلیم نہ کر پائی کہ اس نے سچی محبت کو نظر انداز کیا اور اس کی زندگی میں وہ خلا ہمیشہ موجود رہا۔ سچ میں سچی محبت انسان کو اتنی بڑی قربانی دینے پر مجبور کر دیتی ہے کہ وہ اپنی جان تک قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ سارہ کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے
کہ محبت صرف باتوں تک محدود نہیں ہوتی بلکہ اس کا امتحان عمل سے ہوتا ہے۔ ہمیں کبھی بھی سچی محبت کو شک کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ وہ ہماری زندگیوں کو بدل دیتی ہیں۔ یہ کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ کبھی کسی انسان کی محبت کو ہلکے میں نہ لو۔ سچ میں محبت انسان کو اپنی سب سے بڑی قربانی دینے کی ہمت دیتی ہے، اور اگر ہم اس محبت کو سمجھنے میں ناکام رہتے ہیں تو ہمیں زندگی بھر پچھتانا پڑتا ہے۔ سارہ نے علی کی قربانی کو کبھی نہیں بھلایا اور اس کا دل ہمیشہ اس دکھ میں ڈوبا رہا۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔